نحمد نصلی علی رسول الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حبتهم داخست عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ابھی آپ نے سورہ شورى کی آیت 16 سے 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حبتهم داخست عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ آیت 16: اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ آیت 17: یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ آیت 18۔ ترجمہ: جو اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں جب کہ وہ مان لیا گیا ہے، ان کے مغالطے ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں اور ان پر اس کا بڑا بھاری غصہ ہے اور انہی کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ آپ کو کیا معلوم، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ جو قیامت کو نہیں مانتے انہی کو اس کی جلدی پڑی ہے، اور مومن تو اس سے خوف زدہ ہیں اور انہیں یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ سن لو، جو قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ راہ سے بہت دور جا پڑے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شورى کی آیت 16 سے 18 کا تفسیر۔ آیت 16: دین میں رکھنا نکالنے والوں کو تنبیہ، یعنی جو احکام شرع میں مسلمانوں سے کٹ حجتی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے دین میں طرح طرح کے رکھنے نکالتے رہتے ہیں تاکہ مومن راہ ہدایت سے بہک جائیں، انہیں خوب سوچ لینا چاہیے کہ ان کی فضول کٹ حجتی کا مزہ، ان کی فضول بکواس اور ناکارہ لنطرانیاں اللہ کے نزدیک باطل ہیں اور اللہ ان سے سخت ناراض ہے۔ قیامت آ رہی ہے جب انہیں ان کی اس کٹ حجتی کا مزہ چکھایا جائے گا اور ایسی ہولناک و سخت سزائیں دی جائیں گی جو آج تصور میں بھی نہیں ہیں۔ انہی مسلمانوں کو سے یہ امید رکھنا کہ ان کی بکواس سے مسلمان پھر جاہلیت اختیار کر لیں گے قطعی بے بنیاد ہے۔ جب دل میں اسلام رچ جاتا ہے تو پھر کفر و شرک کی دال نہیں گلتی۔ تمام غیر مسلموں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ایک فرزند توحید کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اپنے اچھے، کھرے، اصلی دل پسند اور پاکیزہ دین کو چھوڑ کر دوسرے کا بدلہ ہوا اور ملاوٹی دین قبول کر لے۔ آیت 17: ترازو سے عدل مراد ہے، کیونکہ ترازو کسی چیز کے دو برابر حصے کرنے کا آلہ ہے۔ سورہ حدید کی آیت 25 میں فرمایا: اللہ گواہ ہے، ہم نے اپنے پیغمبروں کو غالب دلائل عطا فرما کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ سورہ رحمان کی آیت 7 سے 9 میں فرمایا: اللہ ہی نے آسمان بلند فرمایا اور اسی نے ترازو نصب فرمائی تاکہ تم تولنے میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں اور وزن انصاف سے برابر برابر رکھو۔ پھر فرمایا: عجب نہیں قیامت نزدیک ہی آ گئی ہو، اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈر کر اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ آیت 18: قیامت کی جلدی مچانے والے،
یعنی قیامت کو نہ ماننے والے ہی قیامت کی جلدی مچاتے ہیں، کیونکہ وہ قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن اسے ماننے والے اس کے ہولوں سے خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ جزا کا دن یقینی ہے، اور وہ اس سے ڈر کر ایسے عمل کر رہے ہیں جو اس دن کام آئیں۔ کسی نے بلند آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ یہ سفر کا واقعہ ہے۔ پوچھنے والا آپ سے کچھ دور تھا۔ فرمایا، ہاں ہاں، بلا شبہ وہ آنے والی ہے۔ یہ تو بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بولا، میرے پاس تو بس اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا، تم انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تمہیں محبت ہے۔ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ سائل کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تاریخ متعین نہیں فرمائی، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، آپ عالم الغیب نہیں، بلکہ سائل کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے نیک عملوں کی تیاری کی رغبت دلائی۔ پھر فرمایا، جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اسے ناممکن سمجھتے ہیں، محض جاہل ہیں اور صحیح فکر و عقل سلیم کی راہ سے بہت دور ہٹ چکے ہیں۔ غور کیجئے، زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق بلا مثال و نمونہ تو اللہ کو مانے، لیکن تعجب پر تعجب ہے کہ انسان کو مار کر اسے دوبارہ زندہ کر دینا اس کے بس سے باہر سمجھے۔ بنی عقل و دانش بباید گریست، کیا جس نے بلا کسی نمونے کے ایک چیز شروع میں بنا دی وہ اسے فنا کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اب تو اس چیز کے اجزاء بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، شروع میں تو اجزاء ہی نہ تھے۔ عقل سلیم تو ببانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ انسان کے لیے بھی دوبارہ بنانا آسان ہے، گو اللہ کے لیے شروع میں بھی آسان ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آیت 19 ترجمہ: اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا ہے فراخی سے روزی دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست غلبے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 19 کا۔ تفسیر: اللہ ہی روزی رساں ہے، یعنی اللہ کی اپنے بندوں پر ہر وقت نگاہ لطف و کرم ہے، اور وہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ذریعے سے روزی پہنچا رہا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں بھولتا، سب کی خیر خبر رکھتا ہے، ہر چیز اسی کے خواہ نعمت سے کھاتی ہے، پیتی ہے۔ فرمایا سورہ ہود کی آیت 6 میں، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھی ہو۔ وہ ہر جاندار کے رہنے کی جگہ کو اور قرارگاہ کو خوب جانتا ہے۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں مندرج ہے۔ پھر فراقی اور تنگی اسی کی مرضی پر ہے، جسے چاہتا ہے بفراغت روزی عطا فرماتا ہے، کوئی اس کی دی ہوئی روزی چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ کون ہے جو اس کے مقابل آئے اور اس کی دی ہوئی روزی چھینے؟ یہ تھا سورہ شورى کی آیت 16 سے 19 کا ترجمہ اور تفسیر، جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔